اللہ کرے کہ تمہارے اندر بھی لگ جائے. اور جو پیشن یہ الفاظ آئے ہیں اللہ نے مجھے عطا کیا ہے، اللہ کرے کہ تمہیں بھی اس میں سے کچھ حصہ مل جائے. اگر تو یہ ہے تو واقعتاً میں ڈاکٹر سراج صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہمیں محبت ہے. تو میں اپنے لیے بھی دعا کرتا ہوں اور آپ سب کے لیے بھی کہ اللہ ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ابھی محترم ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو سن رہے تھے کہ عجیب بات ہے کہ اکثر و بیشتر ہم لوگوں کی قدر ان کی زندگی میں نہیں کر رہے ہو. آج شاید احساس زیادہ ہو رہا ہے. ایک اور تاثر میرے سامنے رکھوں کہ جو مختلف ہمارے فاضل مقررین کی گفتگو میں بات سامنے آئی، سب کو ڈاکٹر سراج صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پزیس کیا ہے اور تحسین پر مجبور ہیں، اور ہم سب ان کو اپنا محسن سمجھتے ہیں، روحانی والد سمجھتے ہیں. ایک جملہ بیان کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے کوشش کی ہے کہ دین کو ایک پروفیشن کے طور پر نہ لیں. دین دھندا بھی بنا ہے، معاف کیجیے گا، دین دنیا بنانے کا ذریعہ بھی بنا ہے، اور آج کل نبی کی آر کا ذریعہ بن جاتا ہے، تعلقات سوال کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے. نہیں، دین کو پروفیشن ہی پیشن بنانے کے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. وہ پیشن ہی ہے جس کے حوالے سے آپ نے اثرات اور شخصیات میں جنہوں نے تحسین کی کلمات آپ کے سامنے رکھے. لائٹر سائڈ کے لیے کہ اکثر ہمارے فاضل مقررین وہ ہیں کہ اپنی پروفیشنل تعلیم انہوں نے مکمل کر دی، لیکن اس کے دوران میں ڈاکٹر صاحب ان کو پروسیس کر لیا، پھر کئی ایک نے پروفیشن کو چھوڑا. میرا مسئلہ یہ رہا کہ میں اپنی چارٹرڈ پوری نہیں کر سکتا. ایک ہماری آڈٹ سے کہا جاتا ہے، اور ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کے پیپرز ہوتے جو پاس کریں گے تو آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کہلائیں گے. تو میں ایک نامکمل چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں کہ جس کو ڈاکٹر اسرار صاحب نے پروسیس کر دیا پیپرز کے دوران میں، آرٹیکلشپ کے دوران میں، اور آڈٹ شروع کیا تو اس کے دوران میں، اور نو ریگریٹس. الحمدللہ اس سے بڑا اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب اور اپنے دین کے لیے قبول کیا. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اور جتنے خوبصورت پہلو ہمارے سامنے آئے ان سے ہمیں بھی کوئی اللہ تعالیٰ ترغیب عطا فرمائے کہ ہم بھی خدمت قرآن کے مشن میں اور خدمت دین کے مشن میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں. میں نے آیت کریمہ تلاوت کی، جس کا حوالہ بھی آیا تھا ڈاکٹر طاہر خاقانی صاحب کی گفتگو میں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. رسول اللہ علیہ السلام کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے. اور ابھی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے وہ تین مقامات کا حوالہ دے کر کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کتاب بھی عطا ہوئی، دین حق بھی عطا ہوا، مگر صرف پڑھنے پڑھانے کے لیے نہیں، صرف نشر و اشاعت کے لیے نہیں، صرف چھاپ دینے کے لیے نہیں. یہ سب بھی ضروری ہے. جو 50 برس کی تاریخ ہے جس کے مزید تفصیلات اگلے سیشن میں آئیں گی، ضروری کام ہے. البتہ اس قرآن کا نظام نافذ ہو، اس دین حق کا غلبہ ہو، یہ مشن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. چنانچہ ان دونوں پہلوؤں کے اعتبار سے اگر ایک طرف 1972 میں ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور میں قائم فرمائی باقاعدہ، تو انہوں نے ہی 1975 میں تنظیم اسلامی بھی قائم فرمائی. ایک طرف قرآن حکیم کی دعوت ہے، نشر و اشاعت ہے، ترویج ہے، اس کے پیغام کو عام کرنا ہے، ہائیسٹ انٹلیکچوئل لیول پر بھی کوشش، اور عوام الناس کا بھی قرآن حکیم سے ایک زندہ تعلق قائم کرنا. ایک طرف اگر یہ خدمات قرآنی ہیں تو بہت واضح انداز میں انہوں نے بیان فرمایا کہ یہ اصل مقصود نہیں، اس سے آگے بڑھ کر وہ دین حق کی ذمہ داری، اور جس کو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے الفاظ ہمارے سامنے کہ اقامت دین کی جد و جہد کروانا. خاقانی صاحب نے خاصی اس کے تعلق سے بتا کے ہمارے سامنے رکھ دی. ان تمام پہلوؤں کے اعتبار سے دونوں باتیں سب اگر کریں تو ایک طرف قرآن کو لے کر کھڑا ہونا، یہ انجمن خدام القرآن کے پلیٹ فارم سے محنتیں الحمدللہ اللہ قبول فرمائے، تو دوسری طرف ایسی صحیح روحوں کو تلاش کرنا جنہیں قرآن کریم پوزیس کر کے انہیں منظم جماعت بنانا، ان کی تربیت کرنا، انہیں اللہ والا بنانا، منظم شکل دینا، تاکہ وہ میدان میں اتر کر غلبہ دین، اقامت دین کی جد و جہد کے لیے اپنے آپ کو میدان میں لا سکے. اس کے لیے ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تنظیم اسلامی قائم فرمائی. الحمدللہ یہاں ہمارے معزز احباب بھی موجود ہیں، اراکین انجمن خدام القرآن بھی موجود ہیں، اور رفقائے تنظیم اسلامی بھی موجود ہیں. میں گزارش کروں گا، ایک خطاب ڈاکٹر صاحب نے کیا تھا کراچی میں، کراچی قرآن اکیڈمی میں،
جس کو مرتب پھر کے ہمارے اور استاد مجید نوید احمد صاحب مرحوم نے اللہ کے درجات بلند فرمائے، اور اس کو انجمن خدام القرآن سندھ نے کتابچے کی شکل میں شائع بھی کیا۔ انجمن خدام القرآن اور تنظیم اسلامی کا باہمی ربط کیا ہے۔ میری گزارش ہے کہ وہ آپ کی نگاہوں سے گزرے۔ یہ دونوں ادارے ڈاکٹر اسرار صاحب نے قائم کیے اور ہم ان دونوں کو اون کرتے ہیں اور دونوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ ڈاکٹر صاحب فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، جو انجمن خدام القرآن کے اراکین ہیں وہ تنظیم اسلامی میں بیٹھ کر کے شامل ہوں تاکہ ہم آہنگی بھی رہے، ربط بھی رہے، اور ساتھ ساتھ ان دونوں اداروں کو لے کر ہم چلیں۔ اور وہ رفقائے تنظیم اسلامی جو بیٹھ کر کے تنظیم اسلامی میں شامل ہیں وہ انجمن خدام القرآن کی رکنیت حاصل کریں، اس کے ممبر بنیں، تاکہ مربوط ہو کر ان دونوں اداروں کو لے کر آگے ہم چل سکیں۔ اس ربط کے اعتبار سے ماضی میں بھی مختلف ہم نے کوششیں کی، وہ ڈاکیومنٹڈ بھی موجود ہیں، اراکین انجمن بھی انہیں دیکھیں، رفقائے تنظیم اسلامی بھی دیکھیں، کس طرح بانی محترم بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار صاحب چاہتے تھے رحمۃ اللہ علیہ ان دونوں اداروں کا ربط رہے قائم، اور کس طرح سابق امین تنظیم محترم حافظ عاقب سعید صاحب نے کوششیں کی۔ میں نے بھی اپنی سی کوشش کی ہے کہ ان دونوں اداروں کو ہم ساتھ لے کر چلیں، تو رفقائے تنظیم ملک بھر میں وہ جہاں جہاں انجمن خدام القرآن قائم ہے، ذیلی انجمن بھی پاکستان بھر میں اول تعارف آ چکا، اس کی رکنیت حاصل کریں، اور جو اراکین انجمن ہے وہ تنظیم اسلامی میں شامل ہونے کی کوشش کریں۔ آخری بات یہ جو میں نے پہلے بات آپ کے سامنے رکھی تھی، صرف تحسین کی بات نہیں ہے۔ ہاں جی بہت اچھا آج سیشن ہو گیا، بڑی اچھی تعلیم ڈاکٹر اسرار صاحب، ان کو ضرورت نہیں اس چیز کی، خدا کی قسم۔ ہاں ضرورت مجھے اور آپ کو کہ اس مشن میں ہم شامل ہوں تاکہ کل اللہ سبحانہ وتعالیٰ راضی ہو سکے، اور جب محمد علی صاحب نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت الفردوس میں ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ملا دے، اللہ ہم سب کو ملا۔ اور اسی کے تناظر میں جو ایک حوالہ محترم ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب نے دیا تھا، منہج انقلاب نبوی کا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ارلی 80s کے 11 خطبات جمعہ جو آج موجود بھی گفٹ ہیمپر کی صورت میں یا ہدیۃً دستیاب ہوگا، یا اس کا ایک 2.5 گھنٹے کا ورژن ہے۔ اب یہ بھی تو معاملہ تھا نا کہ 2-2.5 گھنٹے سے کم میں ڈاکٹر صاحب کی بات بھی پوری سمجھ نہیں آتی تھی، اور یہ ایک اور اللہ کی شان ہے کہ اب 2 منٹ میں باتیں سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ علی بھائی جیسے ہم جیسے لوگوں کو 2 منٹ بھی جو ہے وہ ایک پنچ لائن دے دیتے ہیں، تو 2.5 گھنٹے کا ڈاکٹر صاحب کا خطاب ہے رسول انقلاب کا طریقہ انقلاب، کیونکہ پہلے سیشن میں تجدیدی مسائل پر کلام زیادہ مقصود تھا، تو اس پہلو کے اعتبار سے ایک ہے سیرت کا مطالعہ، ایک ہے فلسفہ سیرت کا مطالعہ، ایک ہے سیرت النبی زیرو سے اینڈ تک، ایک ہے فلسفہ کہ حضور نے مکے میں تلوار کیوں نہ اٹھائی، مدینے میں کیوں اٹھائی، ایک ہے رسول اللہ سے تعلیم اور تربیت اور تصفیہ اور تربیت اور تدریس اور تعلق، یہی کام نہ کیے، بدر میں بھی کھڑے ہوئے، پیٹ پر پتھر بھی باندھے، جس کا ذکر آ چکا ہے، وہ کیا فلسفہ تھا۔ اور آج کے دور میں اگر دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کرنا ہو تو منہج انقلاب نبوی سے، رسول اللہ علیہ السلام کے اسوہ سے کیسے رہنمائی دی جائے گی، یہ بہترین انالیسس ہے استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا۔ میری گزارش ہوگی کہ اس کا بھی مطالعہ کرنے کی کوشش کریں۔ میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں، خاصہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ تمام مسائل قبول فرمائے، باقی تنظیم اسلامی استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درجات اللہ تعالیٰ بلند فرمائے، اور ان کے اس مشن میں ہمیں واقع